بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے دیوالی اردو ناول کا اگلا حصہ۔ ہاں پھول داس، اسے عقل آئی یا نہیں؟ عقل تو نہیں آئی رانی، موت آ گئی بیچاری کو۔ کیا؟ ہاں، ان گھور چندی مہاراج نے بڑا اونچا کام کر ڈالا۔ رانی جی ایک عورت تھی، وہ آپ مجھے خود ہی بتائیے کہ اسے ٹھوکروں سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ٹھوکر انہوں نے اس کے پیٹ پر ماری اور شاید اندر سے اسے بدن میں کوئی چیز پھٹ گئی، منہ سے خون نکلا اور مر گئی سسری۔ ہیں؟ چندریکا نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ گھوری چند بھی کچھ نروس سا نظر آنے لگا۔ چندریکاوتی دیوالی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو برا ہو گیا پھول داس، اسے تو مرے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ چندریکاوتی دیوالی کے پاس پہنچ گئی۔ دیوالی کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ بے نور نظر آ رہا تھا، سانس کا نام و نشان نہیں تھا۔ چندریکاوتی اس کے اندر زندگی تلاش کرتی رہی اور اس کے بعد افسوس بھرے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے گھور چندی کو گھورتے ہوئے کہا، گھور چندی مہاراج، عمر کے ساتھ عقل بھی بوڑھی ہو گئی ہے۔ یہ کہا تھا تم سے میں نے، وہ مان ہی نہیں رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ اب میں بھی نہیں مان رہی، اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تمہاری بات دوسری ہے چندریکاوتی، بوڑھے کھوسڑ اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھتا ہے۔ بہت اونچے وچار ہو گئے ہیں، تجھے پتہ ہے نا میں کون ہوں؟ میں نے تجھ سے کیا کہا تھا اور تو نے کیا کیا؟ اگر یہ ساتویں ہوئی گھور چندی تو تجھے کالے کنویں میں اترنا پڑے گا، سمجھا؟ مجھے اب معلوم کرنا پڑے گا چتر بندھن سے۔ پورن ماشی کی رات کو میں چتر بندھن میں اکال گیان کروں گی، اور اگر اس اکال گیان میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ساتویں تھی اور تیرے ہاتھوں ہلاک ہوگی تو پھر میں تجھے بتاؤں گی۔ چندریکاوتی، اتفاق تھا کہ یہ ہو گیا اور تو مجھے اس طرح دھمکیاں نہ دے۔ اپنے آپ کو اتنا مہان مت سمجھ کہ گھور چندی کے مقابلے میں آئے، اس میں ابھی کافی سمے ہے۔ ٹھیک ہے، پورن ماشی گزر جانے دے، اس کے بعد بتاؤں گی میں تجھے۔ بتا دینا، میرے خلاف بات کر ہی ڈالی ہے تو ٹھیک ہے، میرا تیرے ساتھ رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ گھور چندی واپس پلٹا اور چلا گیا۔ چندریکاوتی اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، بے وقوف، یہ نہیں جانتا کہ میں سوتنتر گیان حاصل کر چکی ہوں، اسے ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، گدھا کہیں کا۔ پھول داس جی تم ایک کام کرو، مرکروت کریں گے اسے محل میں لے آؤ اور اس کے بعد اس کا کریا کرم کا بندوبست کرو، میں اس کا کرم جات کروں گی۔ ٹھیک ہے مہارانی جی، آپ چلیں، میں اسے محل میں لانے کا بندوبست کرتا ہوں، پھول داس نے کہا۔ اس کے باوجود چندریکاوتی تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے رتھ میں بیٹھ کر اپنے محل کی جانب چل پڑی تھی۔ پھول داس وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا، اب اتنا لمبا سانس مت روکنا کہ کہیں دم ہی نہ گھٹ جائے، مجھے کھول تو دیجیے مہاراج، دیوالی نے کہا، اور پھول داس نے جلدی سے اس کے سارے بندھن کھول دیے۔ سام تو پہلے ہی اس کے جسم سے غائب ہو چکے تھے۔ گھور چندی نے اپنا گیان سمیٹ لیا تھا۔ دیوالی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو سمے اس پر بیتا تھا اس نے اسے بہت زیادہ بدحواس کر دیا تھا۔ اسے تو اپنی زندگی ہی مشکل نظر آ رہی تھی، پر بات وہی ہے، جو کرتا ہے بھگوان ہی کرتا ہے۔ بھگوان کی کتاب میں اس کا جیون ابھی باقی تھا۔ جو اس مصیبت سے نجات مل گئی، پھول داس کے دل میں اگر دیا نہ آ جاتی تو وہ تو گئی تھی۔ پھول داس نے کہا، آؤ یہاں سے چلیں، یہ سارا علاقہ چندریکاوتی کا ہے، یہاں اس کے بیر گھومتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی بیر اسے ہماری خبر دے دے۔ مہاراج ایک بنتی کروں آپ سے، دیوالی نے کہا، آؤ تو صحیح، یہاں سے نکلتے ہیں، بعد میں جو کہو گی تمہاری سن لوں گا۔ پھر پھول داس اسے لے کر وہاں سے کافی دور نکل آیا۔ سامنے ہی ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت نظر آ رہی تھی۔ آؤ، وہ جگہ محفوظ ہے، وہ دھرم پاٹ شالہ ہے، کسی زمانے میں اودے چند مہاراج نے بنوائی تھی، پر اس کے بعد اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ بات یہ ہے کہ منش اپنی برائی کا پھل بھوگتا ہے۔ چھوڑو، اب زیادہ باتیں نہ کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ پاٹ شالہ پہنچ گئے۔ ایک سرخ پتھر کی عمارت تھی جو یقینی طور پر بڑی قدیم تھی۔ پتھروں میں کہیں سرخی جھلکتی تھی، ورنہ ہرے رنگ کی اکائی نے سب کچھ خراب کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں مہاراج چندر خانچی نے موم جاب کیا تھا، اور یہ جاب اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالے جادو سے پاک کر دیتا ہے۔ جہاں وہ کیا جائے یہ اطمینان کی جگہ ہے، اور یہاں کوئی بیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ آؤ بیٹھو۔ دیوالی بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے، کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ دیکھو اب دوسری بات ہو چکی، میں نے تم سے جو پوچھ رہا ہوں اس میں جھوٹ مت بولنا۔ نہیں مہاراج، بالکل سچ کہا ہے میں نے آپ سے، ایک اچھے خاصے گھر کی ہوں میں، میرا جنم ہی ایسے ہوا تھا کہ میرے پاؤں الٹے تھے اور پھر میں اس پھیر میں پڑ گئی۔ مجھے بتاؤ کیسا پھیر؟
جنم جنموں کا پھیر، دیوالی نے کہا اور مختصر الفاظ میں پھول داس کو اپنی رام کہانی سنا دی۔ پھول داس بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو بھگوان ہی جانتا ہے، منچ کو اپنے اپنے یگ کو عمر کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ خیر تم کچھ کہہ رہی تھی مجھ سے؟ ہاں مہاراج، میرے ساتھ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے میں میرے پاس ایک بڑی شکتی، بڑا گیان تھا۔ مہاراج جیراج نے جو مجھے دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بڑی آگے نکل چکی تھی، مجھے لوگوں کا جیون پتہ چل جاتا تھا۔ گون ذرا سی غلطی سے ماری گئی، بس نا تجربے کاری کی بات تھی۔ مجھے لوگوں کے گھروں میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ پھر کیا کرتی؟ عمر کی بھول نقصان پہنچا گئی۔ خیر اب مہاراج اگر آپ دیا کریں تو مجھے میری دنیا میں واپس جانے دیں۔ میں اب کسی پھیر میں نہیں پڑنا چاہتی، نہ مجھے جنم سے کوئی دلچسپی رہ گئی ہے، نہ اب کسی کی تلاش ہے مجھے۔ جو کام بھگوان کے ہیں وہ بھگوان ہی کرے، ہمیں اپنے جیون پر کوئی ادھیکار نہیں ہوتا، تو پھر اپنے من کی ساری باتیں پوری کرنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہتی ہو تم، ایسی ہی بات ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتاؤں تمہیں، اب جب کہ تم نے میرا من بدل دیا ہے تو تھوڑا سا کشٹ اور اٹھا لو۔ جی مہاراج بتائیے۔ تمہیں نہیں معلوم وہیں ایک عمارت میں بیچارہ ادے چند جیون کے برے دن بتا رہا ہے؟ مجھے پتا ہے مہاراج۔ کیا؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ کیسے پتا ہے؟ مہاراج میں وہاں جا کر دیکھ چکی ہوں، نکلی تھی کسی کام سے اور پہنچ گئی وہاں پر، اور پھر مہاراج مجھے وہ جگہ نظر آ گئی۔ ہاں وہ بھی چندریکا وتی کا بیر ہے اور وہیں پر ہوتا ہے۔ چندریکا نے اسے ادے چند کی نگرانی پر لگایا ہے۔ جی مہاراج، ہم ادے چند مہاراج کو ان کا جیون واپس دلانا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چندریکا کے پھیر سے نکال کر۔ تو کیا مہاراج؟ ہاں ادے چند مہاراج بیچارے بس یوں سمجھ لو کہ پھنس گئے اس جال میں۔ چندریکا نے اپنے آپ کو کسی سندر روپ میں لا کر اس کو پھنسا لیا، ایک 17 سالہ ناری کے روپ میں، وہ بھی ایک 200 سالہ بڑھیا کے روپ میں بھی۔ وہ ڈائن بھی بن سکتی ہے اور بھگوتنی بھی، سمجھو۔ اسی طرح اس نے ادے چند راج کو اپنے حسن کے جال میں پھانسا اور وہ کالی کرتو یہ بننا چاہتی ہے، کیا سمجھی؟ جی مہاراج، تھوڑا تھوڑا سمجھ رہی ہوں۔ ادے چند مہاراج اسے یہاں لے آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ وہ ایک جادوگرنی کے پھیر میں پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے چندریکا سے کہا کہ وہ ان کی راج دہانی چھوڑ دے، بس وہیں سے ان کا کھیل سماپت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چندریکا نے انہیں وہاں قید کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کے علاج ہو رہا ہے۔ 2-3 دن بعد وہ کسی سمے انہیں لوگوں کے سامنے بھی لے آئی۔ جنتا نے انہیں دیکھا، بیچارے شکل ہی سے بیمار لگنے لگے تھے۔ جنتا نے یقین کر لیا کہ وہ بیمار ہیں اور بس اب وہیں قید ہیں۔ تو انہیں اب قید میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں اب تو نکالنا ہی پڑے گا۔ پہلے میں چندریکا کا ساتھی تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے سنسار کے سارے عیش دے دیے ہیں، پر نہ جانے کیوں تو نے میرا دل بدل دیا ہے اور میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں نے ان سے غداری کر کے اچھا نہیں کیا، اور تجھے اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تو یہاں سے نکل گئی تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی سسری اپنے بیروں کے ذریعے ہی تجھے تلاش کرے گی، مگر اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں ان کا مخالف ہو گیا ہوں۔ اگر میں تجھے اس کے کہنے کے مطابق محل لے جاؤں اور وہاں جا کر ہم دونوں وہ کریں جو ہمارے منصوبے کے مطابق ہو اور اس سے ہم مہاراج ادے چند کی سہایتا کر سکیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ دیوالی سوچ میں ڈوب گئی۔ مشکل تو ویسے بھی تھی، آرام سے نہیں نکل سکتی تھی، مسئلہ تو بن ہی جانا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اگر پھول داس اس کی اس مدد پر آمادہ ہے تو اس وقت اسے اس کو اٹھانا چاہیے۔ اس نے کسی بھی لمحے بدل سکتا تھا، تقدیر سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے کہا، پھول داس مہاراج، آپ کا جو حکم ہو، اب آپ نے میری اتنی مدد کی ہے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ مجھے محل میں کب لے کے جائیں گے تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ وہ جادوگرنی تمہارا مرن کرود کرے گی۔ یہ مرن کرود کیا ہوتا ہے؟ تم نے راج محل کے باغ میں بہت سے مجسمے دیکھے ہوں گے، تمہارا کیا خیال ہے وہ مجسمے کیا کسی بت بنانے والے نے بنائے ہوں گے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم مہاراج، وہ مجسمے جیتے جاگتے انسانوں کے ہیں، وہ سب جیتے ہیں پر مرن کرود سے انہیں ایسا کر دیا گیا ہے۔ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی چندریکا کے سامنے سر اٹھایا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ سب اندر سے جیتے ہیں، اوپر سے اس جادو کا شکار ہیں، اور یہ جادو ہی مرن کرود ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی مجسمہ ہی بنا دیا جائے گا؟ ہاں، پھر میں کیا کروں گی مہاراج؟ تو اب چنتا مت کر، بس اب یوں سمجھ لے کہ ان سب کے بیچ میں جا کر ان سے صحیح میں باتیں کر۔ میں تجھے اپنا منصوبہ بتا دوں گا اور یہ بتا دوں گا کہ آگے تجھے کیا کرنا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، یا تو ادے چند مہاراج کو اس کے چنگل سے نکال لوں گا یا پھر خود بھی۔ دیوالی کو ایک لمحے کے لیے خوف سا محسوس ہونے لگا، لیکن بات وہی آ جاتی تھی، کوئی اور منصوبہ تو تھا نہیں
کوئی بھی پروگرام نہیں تھا جس پر عمل کیا جاتا وہ اپنا جیون بچا سکتی۔ دل ہی دل میں اس نے کہا تھا، واہ جے راج مہاراج، میری عمر دیکھیں، غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ سامنے رکھ کر کوئی ایسا اپائے بتا دیتے کہ مجھے میرا وہی جیون واپس مل جاتا تو آپ کا میں بہت شکر ادا کرتی۔ جو شکتی آپ نے مجھے دی تھی اسے قائم ہی رہنے دیتی تو کیا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بھگوان نے جو لکھ دیا ہے وہ تو پورا کرنا ہی ہوگا۔ دیوالی تقدیر پر شاکر ہو گئی۔ پھول داس نے کہا، تو کیا کہتی ہے دیوالی؟ تیار ہو اب راج محل چلنے کے لیے؟ اب ہم زیادہ سمے نہیں لگانا چاہیے، مجھ سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مہاراج، جو آپ کی آگیا۔ پھول داس نے دیوالی کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے، پیروں میں رسی باندھ دی اور اس کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بیل گاڑی لے کر آ گیا، دیوالی کو اس میں ڈالا اور اس سے لے کر چل پڑا۔ خاصا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا، ویسے بھی بیلوں کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ آکاش پور پہنچ ہی گیا اور اس کے بعد محل کے اندر اس نے دیوالی کو جس جگہ پہنچایا وہاں ایک سنسان سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ دیوالی یہاں ہاتھوں پیروں سے بندھی پڑی رہی۔ گھور چندی کے بارے میں بعد میں دیوالی کو پتہ چلا کہ اس کے اور چندریکاوتی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور گھور چندی وہاں سے چلا گیا ہے۔ پھول داس ہی نے یہ خبر دی تھی اور کہا تھا، یہ تو بہت اچھا ہوا دیوالی، کیونکہ چندریکاوتی سے جہاں بھی کوئی بھول ہوتی ہے گھور چندی وہاں اس کی سہایتا کرتا ہے۔ لیکن اب لگتا ہے بھگوان نے چندریکاوتی کا سمے پورا کر دیا۔ بات خود بخود بنتی جا رہی ہے، رات کو 12 بجے کے بعد وہ آئے گی اور تجھے مرن کرود کرے گی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے مہاراج۔ نہیں، کچھ منتر وغیرہ پڑے گی اور بس۔ دیوالی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ پھول داس کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، رات کے 12 بج چکے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، گھور اندھیرا ہو رہا تھا، کیونکہ جس جگہ دیوالی کو لا کر ڈالا گیا تھا وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ چندریکاوتی کے ساتھ شاید پھول داس بھی تھا، کیونکہ دیوالی نے 2 سائے دیکھے تھے، لیکن چندریکا نے اپنے چہرے پر کوئی عجیب سی چیز ملی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ بھیانک انداز میں چمک رہا تھا۔ وہ دیوالی کے پاس آ گئی۔ پھول داس نے اسے زمین پر سیدھا سیدھا لٹا دیا اور دیوالی خوفزدہ انداز میں چندریکاوتی کو دیکھنے لگی، جو اب اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اچانک ہی چندریکا نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے بھیانک انداز میں اپنے منہ سے کچھ آوازیں نکال رہی تھی۔ پھول داس ایک دیوار سے جا کر لگ گیا تھا۔ دیوالی سیدھی لیٹی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے بدن کی قوتیں زائل ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اسے بھی پتھریلے مجسمے میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ ایسی صورت میں پھول داس اس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں پھول داس نے بھی اسے بیوقوف بنایا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو میری زندگی بھی ایک پتھریلے مجسمے کی شکل میں گزر جائے گی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ اپنے کیے کا علاج نہیں، بلا وجہ اپنے پریمی کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ حالانکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ بنی تھی بڑی پریم پجارن، بلا وجہ اپنا جیون خراب کیا، مگر کیا کرتی؟ ڈاکٹر نریشا بھی تو اسی پھیر میں پڑ گئی تھی، بلکہ وہی اسے لے کر گئی تھی، جبکہ وجے کپور کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ وجے کپور وہ نہیں جو اس کا پریمی ہے۔ بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا تھا دیوالی کے لیے، لیکن دیوالی نے اسے ایک دم کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لازمی بات تھی کہ وجے کپور کے دل کو بھی دھچکا پہنچا ہوگا۔ بہرطور یہ ساری باتیں دیوالی سوچتی رہی تھی۔ ادھر چندریکاوتی بھیانک انداز میں اچھل کود کرتی رہی۔ دیوالی کا پورا جسم سن ہو گیا اور وہ ہوش و حواس میں تھی، جاگ رہی تھی، لیکن اپنی پلکیں تک نہیں جھپک سکتی تھی۔ پھر یہ مرن کرود ختم ہو گیا۔ چندریکا نے کہا، اسے اٹھا کر باغ میں کسی جگہ پہنچا دو۔ جو حکم مہارانی جی، پھول داس نے کہا اور اس کے بعد جھک کر دیوالی کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ چندریکا نے کہا، اور اسے کوئی سندر سا لباس بھی پہنا دو۔ جو آ گیا مہارانی جی۔ پھول داس نے پھر گردن خم کی۔ دیوالی اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ پھول داس اس چندریکاوتی کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت لباس موجود تھا اور ساتھ میں ایک باندی بھی۔ اس نے لباس باندی کو دیتے ہوئے کہا، لو اسے یہ کپڑے پہنا دو اور باہر نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر پھول داس خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ دیوالی عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی، دل میں خوف تھا اور تجسس بھی۔ جس عمر میں وہ تھی اس میں تجسس خوف پر غالب ہوتا ہے اور خوف سے زیادہ تجسس دلکشی رکھتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مرن کرود کیا چیز ہے اور اس کے بعد اسے کون سا جیون بتانا ہوگا۔ کوئی خاص افسوس بھی نہیں تھا، اسے انوکھے واقعات جاننے کا موقع مل رہا تھا اسے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسے خود اتنا کچھ مل چکا تھا کہ اگر وہ اس کی حفاظت کر لیتی تو بڑی مہان ہوتی۔ بہرحال اس نے وہ لباس پہن لیا۔ بڑا خوبصورت اور جگمگاتا لباس تھا۔ چندریکاوتی نے اسے خاص طور سے یہ لباس بھجوایا تھا۔ لباس پہننے کے بعد انتظار کرنے لگی کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد 6 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ یہ بڑے بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، ایک سے ایک حسین تھی۔ وہ 6 قطار بنائے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے چندریکاوتی موجود تھی۔ وہ خود بھی اس وقت انتہائی خوبصورت لباس میں تھی اور بڑے پروقار انداز میں چلتی ہوئی اندر آئی۔ 6 عورتیں دیوالی کے گرد دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ ہائے، 7ویں نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوتی تو آج چندریکاوتی کتنی مہان ہوتی۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پھول داس اندر آیا، اس نے دیوالی کو پکڑ کر درمیان میں کھڑا کر دیا اور بولا، مرن کرود ہونے جا رہا ہے تیرا، سیدھی کھڑی رہ، کوئی حرکت کی کوشش کی تو جان سے جائے گی۔ دیوالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھول داس کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چندراوتی کا وفادار ہے اور اسی کے اشارے پر سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دیوالی کو سب کچھ سمجھا چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بہرحال دیوالی وہی کرتی رہی جو وہ کر رہے تھے۔ دائرہ بنائے کھڑی ہوئی عورتوں سے رقص شروع کر دیا اور مدھم آواز میں کوئی گیت گنگنانے لگے۔ جیسے جیسے وہ کوئی گیت گنگنا رہی تھی، دیوالی کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑتی جا رہی تھی۔ چندریکاوتی کھڑی ہوئی ایک طرف عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھوں کی کو فضا میں گردش دیتی، کبھی اپنے بدن کے گرد گھمانے لگتی، کبھی اس کے پیر تھڑکنے لگتے، اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں جیسے وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ دیوالی کو اپنے پورے کا پورا بدن سن ہوتا محسوس ہوا اور پھر ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی کوشش کی لیکن ہونٹوں کو بھی جنبش نہ ہو سکی۔ البتہ آنکھیں بدستور کام کر رہی تھیں، دماغ بدستور کام کر رہا تھا، وہ سوچ سمجھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ چندریکا نے پھول داس سے کہا، پھول داس، اسے کسی اچھی سی جگہ پر نصب کر دو۔ جو آ گیا مہارانی جی۔ پھر یہ سب کی سب باہر نکل گئیں۔ دیوالی نے نظریں گھما کر پھول داس کو دیکھا، صرف آنکھیں ہی گردش کر رہی تھیں اور دماغ سوچ رہا تھا، گردن تک کو کچھ سنائی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے پھول داس سے کہنا چاہا کہ پھول داس، تم نے تو کچھ اور کہا تھا اور یہ کچھ اور ہو گیا۔ میرے ساتھ میں تو واقعی پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گئی، لیکن یہ الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکی۔ زبان جنبش نہیں کر رہی تھی۔ البتہ اس نے دیکھا کہ پھول داس چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر اس بار وہ ایک پیتل کا برتن لے کر آیا، اس میں دھوتی سے ہاتھ صاف کیے اور پیتل کے برتن سے کوئی چیز نکال کر دیوالی کے بدن پر لگانے لگا۔ جیسے ہی وہ پانی دیوالی کے چہرے پر پڑا، دیوالی کے جسم پر ایک دم زندگی دوڑ گئی۔ اس نے گردن کو جنبش دی تو گردن گھوم گئی۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، پھول داس۔ ہاں دیوالی، پھول داس، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ تم پتھرا گئی تھیں لیکن اب ٹھیک ہو۔ کیسے؟ یہ جو میں نے تمہارے اوپر چھڑکا ہے اسے امرت جل سمجھو۔ تو تم نے یہ ان مجسموں پر کیوں نہیں چھڑک دیا جو بیچارے باغ میں کھڑے ہیں؟ باولی ہوئی ہے کیا؟ کیوں میں کیوں چھڑکتا ان پر امرت جل؟ اس سمے میرے دل میں یہ ہمدردی ہوئی ہے نا۔ یہ امرت جل تم کہاں سے لائے؟ یہ مرن کرود کا توڑ ہے جو ایک جگہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی منتر پڑا ہوا پانی ہے، مہارانی نے اسی لیے رکھا ہے کہ اگر کسی کی سزا معاف کی جائے اور اسے اپنے کام پہ لگایا جائے تو یہ جل اس پر چھڑک کر اسے ٹھیک کر دیا جائے۔ تو تم اسے وہاں سے لائے ہو؟ ہاں تو اور کیا، مگر اس سے تو کوئی اور بھی کام لیا جا سکتا ہے کیا؟ ان تمام مجسموں کو ٹھیک کر دیا جائے۔ ابھی بیکار کی باتیں مت کرو، تمہیں ان مجسموں کے درمیان کھڑے ہونا ہے اور انتظار کرنا ہے اس بات کا کہ اگلے سمے کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھولدار اس مہاراج، میں ٹھیک رہ سکوں گی؟ اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو۔ جے ہو آپ کی، بس بھگوان کی کرپا ہے کہ تم نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا، ورنہ میرے من میں کبھی یہ بات نہ آتی۔ وفادار تو میں ادے چند مہاراج کا تھا مگر پھنس گیا اس کے پھیر میں۔ چلو اب تو یہ یدھ شروع ہو ہی چکا ہے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے یہ بھگوان کی کرپا ہے کہ ابھی تک چندریکاوتی کو مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ آؤ آپ میرے ساتھ، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اپنے پاؤں کھڑے رکھنا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مجسمہ ہوتا ہے۔ آپ اٹھائیں گے مجھے؟ مجبوری ہے، ورنہ میں کسی اور کے حوالے کرتا تمہیں۔ مجھے یہ مجبوری کہ میں تمہیں اٹھا کر وہاں تک لے کر جانا ہے۔ تمہارے شریر کو کوئی اور چھوئے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ تم پتھر کی نہیں ہو۔ اوہ، دیوالی نے ہونٹ سکوڑے۔ بہرحال پھول داس اس قدر طاقتور ضرور تھا کہ اس کے بدن کو اٹھا کر باغ تک لے جائے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، اپنی جگہ پسند کر لو، وہ اس فوارے کے پاس جس میں رنگین مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ پھول داس مسکرا دیا، پھر اس نے وہاں لے جا کر دیوالی کو کھڑا کر دیا۔ سورج چمکے تو سمجھ لو کہ تمہیں آزادی ہے، باقی تو بیچارے سب پتھرائے ہوئے ہیں، لیکن جاگ سب رہے ہوں گے۔ اصل میں تو یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ سورج مہاراج کی کرنیں جب آکاش سے زمین تک آ جاتی ہیں تو کالا جادو کالی گپاؤں میں بند ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کالی کتھائیں رات کی کالی کرنیں ہی جانتی ہیں۔ بہرحال اس سمے تم گھوم پھر سکتی ہو، کھا سکتی ہو، اپنی جگہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اور وہ کون؟ وہ مجسمے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا نا، وہ مرن کرود کا شکار ہیں۔ وہ تمہاری طرح دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، بس اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، دیوالی نے کہا۔ تھوڑی دیر تک پھول داس اس کے پاس رہا، پھر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ دیوالی نے محسوس کیا کہ جن مجسموں کی نگاہیں اس کی طرف ہیں وہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ دیوالی کو کچھ وقت ایسے ہی گزارنا تھا، پتہ نہیں کب چندریکاوتی اس کی طرف آ جائے۔ رات ہو گئی اور آسمان سے اندھیرے نیچے اتر آئے۔
तमाम मुजस्मे सहमे हुए और खामोश खड़े हुए थे। वैसे भी उसे अभी तक किसी ने मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी अभी वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये दुनिया, ये एक नया पंछी कौन है, या मुमकिन है कि इनमें से किसी ने उसको पहचान भी लिया हो, क्योंकि वो उनके दरमियान भी थोड़ा बहुत वक्त गुजार चुकी थी। फिर उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। महल के अंदरूनी हिस्से से चंद्रिकावती बाहर निकली। उसके साथ ही दासियाँ थीं। वो मुजस्मों के दरमियान गश्त करने लगी, उन्हें देखती रहीं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनसे कुछ कहती रहीं, यहाँ तक कि वो दिवाली तक आ गई। देखो कितनी सुंदर है ये, मेरा तो मन अब भी यही कहता है कि ये वही सातवीं है। पता नहीं किस खोल में छुप गई है, और अगर वो नहीं है तो आखिर सातवीं कहाँ गई। थोड़ी देर तक वो यहाँ रही और उसके बाद वो आगे बढ़ गई। उसे दिवाली पर कोई शुबा ना हो सका था। दिवाली भी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकत ही खड़ी रही, हालांकि इस तरह खड़े रहकर उसका बदन दर्द करने लगा था। वैसे भी तकरीबन पूरा दिन ही गुजर चुका था और वो बैठी तक नहीं थी। बहरहाल बहुत देर तक ये सब मंजर रहा। उसके बाद चंद्रिकावती चली गई। दिवाली खामोश खड़ी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात बीत गई। दूसरी सुबह उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके पाँव पथरा गए हों। जैसे ही सूरज निकला वो ज़मीन पर बैठ गई, और जैसे ही वो ज़मीन पर बैठी चारों तरफ से हल्की हल्की आवाज़ें उभरने लगीं। ये आवाज़ें इन्हीं मुजस्मों के मुंह से आ रही थीं। गालिबन वो इस बात पर हैरान थे कि इन जैसी क्यों भी बैठने में कैसे कामयाब हो गए, उस पर से जादू कैसे उतर गया। पास ही में से एक आवाज़ उभरी, सुनो, बात सुनो। दिवाली का रुख उस तरफ हो गया। उसने देखा कि दरमियानी उम्र की एक औरत है, अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी। वो उसे देख रही थी। दिवाली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तुम बैठ कैसे गई? अपनी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी? वो कैसे चली? बस चल गई। तुम कौन हो? कमलीशो, मेरा नाम कमलीशो है। हाँ, बांदी थी चंद्रिकावती की, बड़ी मुँह लगी थी उसके। एक गलती हो गई, माफ़ नहीं करती। वो किसी को माफ़ नहीं करती। उसके मन के मुताबिक काम करते रहे तो ठीक है, ज़रा सी गलती हुई तो वो आंखें फेर लेती है। काली जादूगरनी है ना, बस कोई क्या करे। ज़रा सी भूल हो गई थी मुझसे, मेरा मरण क्रोध कर दिया, भगवान उसका नाश करे। ओह, बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन चिंता मत करो, जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, हमें नहीं बताओगी? एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और दिवाली की निगाहें उस तरफ घूम गईं। अच्छी खासी शख्सियत का मालिक एक शख्स था। बस काका, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुझे देखकर तो यही लग रहा है बेटी कि वाकई कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तू तो बिल्कुल हमारी ही तरह ही खड़ी हुई थी, पर तू बैठ किस तरह गई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। वो भी समझ में आ जाएगी काका, बस इससे ही अंदाज़ा लगा लो ये कुछ ना कुछ होने वाला है। ए भगवान, हमें भी हमारा घर मिल जाए। काका, तुम कैसे इसके जाल में फंस गए? बेटा, बस तकदीर का फेर था। हम किसी काम से आए थे, इसके पास जिस काम से आए थे वो किसी और का था। उसने हमें इस काम के बारे में जो हदायत की वो हम नहीं कर सकते थे। धमकी दी इसने हमें, और जब हम ना माने तो इसने हमारा मरण क्रोध कर दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। दूसरों से भी इनके बारे में पूछूंगी। खड़े खड़े जिस तरह थकन हो गई थी, वो बड़ी अजीब बात थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खिसक खिसक कर इन मुजस्मों के पास जाती रही और सब अपनी अपनी कहानी सुनाते रहे। एक खूबसूरत सी लड़की नजर आई तो वो उसके पास खड़ी हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? सरोदना। तुम्हें क्या हुआ था सरोदना? बस शिकार हो गई चंद्रिकावती की। यहाँ से दूर एक गांव में रहती थी। मेरा एक प्रेमी था जिससे मेरी सगाई हुई थी। साल बाद हमारी शादी होने वाली थी। बड़ा सुंदर शेर का शेर था। वो नर किसी काम से चंद्रिकावती के पास आया और चंद्रिकावती को पसंद आ गया। चंद्रिकावती ने उसे अपनी हवस का शिकार करना चाहा, पर उसने साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे प्रेम करता है। चंद्रिकावती ने मुझे बुला भेजा, मेरा और उसका मरण क्रोध कर दिया। वो कहाँ है? बड़ी दूर है यहाँ से, इसलिए उसने मुझे उससे दूर रखा कि हम दोनों एक दूसरे की सूरत ना देख सकें। तू चिंता मत कर सरोदना, सब ठीक हो जाएगा। दिन के कोई 11 बजे के करीब फूलदास आया। उसने अपने हाथों में कुछ खाने पीने की चीज़ें छुपाई हुई थीं। दिवाली को वो एक दरख्त की आड़ में ले गया और वहाँ उसने चीज़ें देते हुए कहा, लो खा लो और समझो कि अब तुम्हें कल इसी समय खाने पीने को मिलेगा, और अपने आप को इसी तरह महफूज रखना, तुम्हें किसी को पता ना चल सके। मैं इसी तरह तुम्हें खाने पीने की चीज़ें पहुँचाता रहूँगा। आप मुझ पर जो कृपा कर रहे हैं महाराज, मैं इसका क्या सिला दे सकूँगी आपको? छोड़ दो दिवाली, छोड़ो। मेरे मन में इंसान जाग उठा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता तुझसे। सारे मुजस्मे दिवाली को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बड़ी खुश नसीब है री तू, हमें तो बरसों गुजर गए, खाए पिए और भूख भी नहीं लगती। शरीर पत्थर के हैं, पता नहीं आत्मा पत्थर की क्यों नहीं हो गई। दिवाली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे उन सब पर अफसोस हो रहा था। सूरज आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। दिवाली आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। उसे किसी ने भी अभी तक नहीं टोका था। फिर उसने एक साधु जैसी सूरत के आदमी को देखा तो वो बोला, मैं भुगत रंधीर हूँ। मैं बताऊँ तुझे, मेरा ज्ञान कहता है कि कुछ होगा ज़रूर। तू कहीं भी घूम ले, रात को जब तू काल कथी बने
تو میرے قریب ہی کھڑی ہو جانا، باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے رندھیر مہاراج، ادھر جا، ادھر وہ دیکھ مہاراج وکرم جیت ہیں، جا ان سے باتیں کر۔ دیوالی اس شخص کے پاس جا کھڑی ہوئی جو ایک کبھی ہیکل عمر رسیدہ آدمی تھا، چہرے پر بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ دیوالی نے اسے دیکھا اور بولی، آپ مہاراج وکرم جیت ہیں؟ ہاں۔ کون ہیں آپ؟ ادے چند مہاراج کا ید منتری، ان کی فوجوں کا سالار۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ادے چند مہاراج کو بند کر دیا گیا۔ میں نے مہارانی سے کہا کہ انہیں چھوڑ دیں ورنہ میں فوجوں کو ان کے سامنے لے آؤں گا۔ بس میرے الفاظ کی سزا دی گئی مجھے، مگر آج بھی میرے من میں ادے چند مہاراج کی وفاداری ہے، اور تم دیکھ لینا لڑکی، ایک نہ ایک دن میں انہیں اس مشکل سے ضرور نکال لوں گا۔ دیوالی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ بہت سے لوگوں کا تعارف ہو چکا تھا اور اب صورتحال کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ بہرحال دیکھنا یہ تھا کہ آگے کا وقت کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاتی اور اپنی منزل تلاش کرتی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لیے بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھول داس نے اسے ایک خاص جذبے کے تحت مشکل سے نجات دلائی تھی۔ اس کا دل یہ نہیں کرتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اس مصیبت میں چھوڑ کر نکل جائے۔ بہرحال یہ ایک اچھا جذبہ تھا اس کے دل میں۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن اور 3 راتیں۔ پھول داس نے اس نے کہا تھا کہ مہاراج میرے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس نے کہا کہ سمے آنے دے، میں ابھی تک الجھن میں ہوں۔ ویسے ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ گھوڑ چندی یہاں سے چلا گیا۔ وہ چندریکاوتی سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا گٹھ جوڑ بہت خطرناک تھا۔ پہلی بار یہ جوڑی ٹوٹی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اسی دوپہر بھگت رندھیروں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولا، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، اور وہ بڑے کام کا سپنا تھا۔ ارے اس عالم میں بھی تم سپنے دیکھ لیتے ہو مہاراج؟ دیوالی نے ہنس کر کہا، نہیں، پہلی بار مجھے یہ سپنا آیا ہے۔ دیکھ، میں بتا سکتا ہوں کہ ہم اس کے خلاف کیسے کام کر سکتے ہیں۔ جب چاند پورے آکاش پر ہوتا ہے اور پورن ماشی ہوتا ہے تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو کالی راتوں کی کھلاڑی ہے، کالی کتھا کرتی رہتی ہے۔ جب چندر آکاش پر ہوتا ہے تو چندریکاوتی چتر بندن میں پہنچ جاتی ہے، ساری رات وہیں چھپی رہتی ہے اور وہاں چاپ کرتی ہے اور نیا گیان حاصل کرتی ہے۔ ہم اگر کسی طرح چتر بندن تک پہنچ جائیں تو اسے وہیں گھیر سکتے ہیں۔ اس رات وہ کچھ نہیں کر سکتی، پر معاملہ وہی ہے کہ ہم تو پتھرائے ہوئے ہیں، ہم کیسے وہاں پہنچیں گے؟ دیوالی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر جب پھول داس نے اسے کھانا دینے کے لیے آیا تو اس نے پھول داس سے کہا، مہاراج پورن ماشی کی رات کب ہوگی؟ آج سے 3 دن کے بعد۔ پر کیوں مہاراج؟ وہ بھگت رندھیرو ہے، اس نے مجھے بتایا کہ پورن ماشی کی رات چندریکاوتی چتر بندن میں چھپ جاتی ہے تاکہ اپنے جادو کو بچا سکے۔ ہے بھگوان، یہ بھگت رندھیرو نے بتایا۔ ہاں مہاراج۔ واہ، دیکھو میں کہتا تھا کہ بھگوان کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ یہ دیکھو اپائے نکل آیا۔ واہ، مزہ آ گیا۔ سنو، اب تم ایک ایک کے کان میں یہ بات کہہ دو کہ انہیں امرت جل سے نہلا دیا جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر پورن ماشی کی رات چتر بندن میں یدھ کیا جائے گا۔ سب کو تیار کر لینا۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں کل دوپہر کو یہ کام کر لوں گا، مگر اس کے باوجود انہیں اسی طرح مجسموں کی شکل میں کھڑے رہنا ہوگا تاکہ چندراوتی کو شک نہ ہو سکے۔ دیوالی نے جب ان لوگوں سے بات کی تو بھگت رندھیرو نے کہا، پھول داس مہاراج سے کہو دیوی کہ وہ یہ کام جلدی سے نہ کرے، کہیں اسے شبہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ ہمارا قتل عام ہی کر دے گی۔ یہ کام اسی دن کیا جائے جس رات کو پورن ماشی ہو۔ چنانچہ دیوالی کے کہنے پر پھول داس نے ایسا ہی کیا۔ اس دن اس نے وہ پانی لا کر دیوالی کو دے دیا اور دیوالی سارا دن سورج نکلنے تک مصروف رہی۔ وہ سب سے محفوظ وقت ہوا کرتا تھا۔ وہ سب لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے، خوش بھی تھے اور افسردہ بھی۔ افسردہ اس لیے کہ ان کے پیچھے پتہ نہیں ان کے خاندان والوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اور خوش اس لیے تھے کہ انہیں بہت جلد اس شکل سے آزادی مل رہی ہے۔ وکرم جیت سب سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے کہا، قسم گرو دیو کی، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا اور سنسار دیکھے گا کہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر رات ہوئی، سرے شام ہی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چندریکاوتی کچھ گھبرائی سی نظر آ رہی تھی۔ پھول داس نے اس سے بات کی تو وہ بولی، بس پورن ماشی کی رات نہ جانے کیوں میرے من پر ایک بوجھ سا طاری رہتا ہے۔ چلو مجھے چتر بندن پہنچا دو، وہاں میں جاب کرتی ہوں اور بہت کچھ ملتا ہے مجھے۔ رتھ سے لے کر چتر بندن چل پڑا۔ اسے چتر بندن پہنچا دیا گیا۔ وہ پراسرار کھنڈر نما عمارت میں بند گئی۔ پھول داس کو آزادی مل گئی تھی۔ اس نے سندری کو بھی اپنے ساتھ لگایا اور اپنی 1-2 باندیوں کو اور لیا۔ وہ مہا جل جو کسی مہا یوگی کا پڑا ہوا تھا اور لوگوں پر چھڑکا گیا۔ طویل عرصے کے بعد وہ اپنے جسموں میں حرارت محسوس کرنے لگے۔ پھر جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے اصل جیون میں واپس آ چکے ہیں تو سب جوش اور جذبے سے بھر گئے۔ ان کا رخ چتر بندن کی طرف ہو گیا۔ خود دیوالی بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک تھی۔ وہ آخر تک ان کے ساتھ شامل رہی۔ ابھی پورا چاند نہیں نکلا تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چتر بندن کی بھیانک عمارت ایک عجیب سی پراسرار کیفیت میں نظر آ رہی تھی۔ پھول داس نے کہا، اس سمے ہم سب سے بڑی جیت یہ پا رہے ہیں کہ گھوڑ چندی یہاں موجود نہیں ہے، ورنہ وہ باہر پہرا دیتا ہے۔
اندر کیا ہو رہا ہے مہاراج؟ دیوالی نے سوال کیا اور پھول داس اسے دیکھنے لگا اور اس نے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، دیکھنا چاہتی ہے؟ ہاں مہاراج، من میں بڑی بے چینی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ آ میرے ساتھ، پھول داس نے کہا، مگر وہ اس عمارت کے اس حصے میں نہیں لے جا سکا جہاں چتر بندھن کا کرم حال تھا، بلکہ وہ اسے آہستہ قدموں سے چلنے کی ہدایت کر کے سیڑھیاں چڑھا کر چھت پر لے گیا۔ یہاں سے ایک جھروکے نیچے اسے ہال نما کمرے میں کھلتا تھا جہاں چندریکاوتی موجود تھی، لیکن وہ جس عالم میں نظر آئی اسے دیکھ کر دیوالی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بدن پر لباس کی ایک دھجی بھی نہیں تھی، پورا بدن پتھر کے کالے مجسمے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ گلے میں چھوٹے چھوٹے انسانی سروں کی مالا پڑی ہوئی تھی، منہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ وحشت ناک منظر جو سامنے نظر آیا، اسے دیکھ کر دیوالی اندر سے کانپ گئی۔ وہ کوئی نوجوان انسان ہی تھا جو پتھر کے ایک دیوار کے ساتھ زنجیروں سے کسا ہوا تھا۔ چندریکاوتی بلی کی طرح غڑا رہی تھی۔ دفعتاً وہ اس نوجوان پر جھپٹی اور اس نے اس کے سینے میں دانت گاڑ دیے۔ نوجوان کے حلق سے دل دوز چیخیں ابھرنے لگیں۔ چندریکاوتی دانتوں سے اس کے سینے کا گوشت نوچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی، پھر بلی ہی کی طرح چیڑ چڑھ کر اسے کھانے لگی۔ دیوالی کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں، وہ خوف سے لرزنے لگی۔ تو پھول داس نے کہا، کیا بات ہے؟ اندر کا منظر نہیں دیکھ پا رہی؟ مہاراج چلیں، یہاں سے چلیں، ابھی وہ انسانی گوشت کھا رہی ہے، اس کے بعد رات بھر دیوانوں کی طرح رقص کرتی رہے گی، مگر آج کی رات اس کے جیون کی آخری رات ہے۔ بھگت رندھیروں نے اور وکرم جیت نے منصوبہ بنا لیا ہے، آؤ ہم لوگ چھت پر ہی بیٹھتے ہیں۔ دیوالی کو اندر کا منظر یاد آ رہا تھا اور اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کوئی 10:30 بجے کا وقت ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو۔ چاند آکاش پر جھانک رہا تھا۔ چتر بندھن میں ایک ایک سوراخ بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے چاندنی اندر داخل نہ ہو سکے، لیکن بھگت رندھیروں نے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں پتھر کا بنا دیا گیا تھا چتر بندھن پر حملہ کیا، اور سب سے پہلے اس کے سارے دروازے کھڑکیاں توڑ دی گئیں۔ اندر سے چندریکاوتی کی بھیانک چیخیں ابھرنے لگیں۔ جہاں سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے وہ بھیانک انداز میں چیخنا شروع کر دیتی۔ باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے، کیونکہ باہر تو پورا چاند پھیلا ہوا تھا۔ کالا جادو سفید چاندنی میں ختم ہو چکا تھا۔ بھگت رندھیرو اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے وکرم جیت اور پھر سب کے سب۔ چندریکاوتی اسی عالم میں تھی اور بھاگ بھاگ کر کونے کھدروں میں چھپتی پھر رہی تھی۔ وکرم جیت نے کہا، آخرکار چندریکاوتی تیرا کھیل ختم ہو گیا، یہ تو ہونا ہی تھا، تو نے اپنے مظالم کی انتہا کر دی تھی، اب میں تجھے تیرے کالے جادو سمیت ختم کر دوں گا۔ وکرم جیت نے تلوار نکالی اور چندریکاوتی بھیانک انداز میں چیخنے لگی، پھر وہ سارے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ دیوالی اندر کی آوازیں سن رہی تھی، انہوں نے مار مار کر اس کا کیما بنا دیا، اور اس کے بعد بھگت رندھیرو کی اس کی لاش کو بالوں سے پکڑ کر چاندنی میں لے آیا۔ اس نے اسے ایک ایسی جگہ ڈال دیا جہاں چاندنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے بدن کو چاٹ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بدن سکڑنے لگا۔ وہ چھوٹی ہوتی چلی گئی، پھر اس کا قد صرف 2 فٹ کے قریب رہ گیا۔ پھر اس کے بعد اچانک وہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔ کالے خون کے چھینٹے چاروں طرف بکھر گئے، وہ تڑپ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا شریر ختم ہو گیا، البتہ آس پاس خون کی خالی چھینٹیں رہ گئی تھیں۔ وہ جب خوشی سے چیخنے لگے تب پھول داس نے کہا، آؤ اب مہاراج ادے چند کو آزاد کر دیں۔ ایک بار پھر وہ لمبا فاصلہ طے کر کے محل پہنچ گئے۔ چندریکاوتی کا سارا جادو ختم ہو گیا تھا۔ ادے چند کو قید خانے سے نکالا گیا۔ وہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ وکرم جیت نے اسے دیوالی کے بارے میں بتایا تو ادے چند نے شکر گزار آنکھوں سے دیوالی کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں یہ مہان لڑکی مجھ سے پہلے بھی مل چکی ہے، اور بھگوان کی سوگند، نہ جانے کیوں میرے من میں یہ بات آئی تھی کہ یہ میرے کام آئے گی۔ دوسرے دن پورے آکاش پور میں یہ خبر پھیل گئی کہ مہاراج ادے چند ٹھیک ہو گئے ہیں۔ چندریکاوتی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن ادے چند کو دیکھنے کے لیے پورا شہر ہی امڑ آیا تھا۔ ادے چند سے ان لوگوں کو اس طرح آنے پر دھنیہ واد کیا۔ دیوالی کی ایک عجیب سی وقت ہو گئی تھی یہاں۔ ادے چند نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو بقیہ جیون آکاش پور میں ہی گزار سکتی ہے، اس کے لیے بھگوان کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ لیکن دیوالی نے اس سے کہا، مہاراج اگر آپ مجھے میری دنیا میں بھجوا دیں تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ میں نہ جانے کتنے سمے سے اپنی دنیا سے دور ہوں، ہر شخص کا من اس کے اپنے گھر میں ہی لگتا ہے مہاراج۔ اگر آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں تو آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی، احسان تو تمہارا مجھ پر ہے۔ بہرحال تھوڑے عرصے کے بعد ادے چند نے اسے واپس بھجوانے کا انتظام کرا دیا۔ دیوالی واقعی اس ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زمانہ قدیم کے کسی دور میں چلی گئی ہو اور ماضی میں وقت گزار رہی ہو۔ اس دور میں رانیاں اور راج محل تو قصہ پارینہ بن گئے ہیں، لیکن کچھ علاقے اب بھی ایسے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی۔ بہرحال اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد جو سکون حاصل ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں کا ماحول پرسکون اور پرسکوت تھا۔ نوکر چاکر زیادہ نہیں تھے، لیکن جو تھے خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔
دیوالی کو اپنے ماتا پتا یاد آیا اور اس کا دل پھڑپڑانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ اڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس جا پہنچے، انہیں واپس لے آئے۔ کاش پتا جی کی حالت ٹھیک ہو گئی ہو۔ یہاں آنے کے بعد اسے یوں لگتا تھا جیسے گزرے ہوئے دن کوئی خواب ہوں، جو واقعات پیش آئے ہیں، جو مناظر نظروں کے سامنے سے گزرے، وہ سب ایک کہانی ہو۔ پھر اس نے خود پر ہی لعنت بھیجنا شروع کر دی، نہ جانے کیسے کیسے پھیر میں پڑ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نریشا کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی مجھے۔ بھلا جنم جنموں کا کھیل منچ کے سامنے کہاں سے آتا ہے؟ میرا ذہن اس شہر میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے تصور کر لیا کہ میں ماضی کا کوئی کردار ہوں، اور اس کے بعد مجھ پر جو بیتی وہ سب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ غلطی میری ہی ہے۔ وجے کپور بھی میرے ہاتھ سے گیا، ایک اچھا ساتھی تھا۔ دیوالی نے کتنی ہی بار اپنے دل کے اندر جھانکا تھا، وجے کپور کی کوئی ایسی تصویر اس کے اندر چسپاں نہیں تھی جسے وہ کہہ سکے کہ یہ پریم کہانی ہے۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ساری کی ساری شبدہ گری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس پر اسرار دنیا میں کوئی شبدہ گری کام نہیں آئی تھی۔ بھگوان، بلا وجہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ ایک معمولی سی طبی خرابی کے میرے پاؤں الٹے ہیں، بس اس چیز نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لعنت ہے ان پر۔ سوچنا بھی نہیں چاہیے اب ان کے بارے میں، انہیں جس طرح اب تک میں نے چھپائے رکھا ہے، آئندہ بھی اسی طرح چھپائے رکھوں گی۔ آج تک ایسے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے رہتی تھی جو اس کے پاؤں تک کو چھپا لیں، کیونکہ خاص جگہ اس نے اپنے کردار کو چسپاں نہیں کیا تھا، اس لیے کوئی ان پیروں کو موضوع نہیں بنا سکا تھا۔ بس وجے کپور نے اسے دیکھ لیا تھا، پہلے تو سہم گیا، لیکن جب اصلیت معلوم ہوئی تو حیران رہ گیا تھا۔ بس اس کے بعد نہ جانے کیسی کوہر ذہن پر طاری ہوئی کہ سب کچھ اس میں گم ہو کر رہ گیا۔ اب مجھے اپنا جینے کا انداز بدل لینا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، سچ مچ یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے دن اس نے وجے کپور کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ باہر نکلی اور اس نے تمام جگہوں پر وجے کپور کے لیے معلومات حاصل کی جہاں وہ اپنا شو کیا کرتا تھا۔ ہر جگہ سے یہی اطلاع ملی کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ پہلے پتہ چلا کہ وہ لندن میں ہے، پھر وہاں سے پتہ چلا کہ وہ لندن سے بھی آگے نکل گیا ہے اور اس وقت یورپ کے کسی ملک میں اپنا شو کر رہا ہے۔ جگہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا تھا۔ ڈاکٹر نریشا کی تلاش میں نکلی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں آئیں۔ دیوالی واپس آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ایک عجیب سی بے کلی اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کردار مل جائے جو اس کے دل سے قریب ہو۔ گزرے ہوئے واقعات کا ایک عکس بھی ذہن میں تھا۔ جے راج نے جو کچھ دیا تھا، اگر وہ ساتھ ہوتا تو شخصیت بھی بدل جاتی اور وہ ایک مہان دیوی بن جاتی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آنے کے بعد لوگوں کو ان کی مشکلوں کا حل بتاتی اور لوگوں ان کی پوچھا کرتے۔ اس دور دور تک کی چیزیں نظر آ جاتی، وہ دیکھ لیتی کہ کون کس پھیر میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن غلطی اسی طرح ہوئی کہ وہ اس پائے کی ثابت نہیں ہو سکی تھی جس کی جے راج مہاراج نے اسے سمجھا تھا۔ وہ عمر کی نا تجربے کاری کا شکار ہو کر نقصان اٹھا گئی تھی۔ وہ سب چھن گیا تھا جو اسے حاصل ہوا تھا۔ یہ بھی تقدیر کے کھیل ہی ہوتے ہیں، یہ شکتی، یہ مان تقدیر والوں کو ہی ملتا ہے۔ ہائے رام، کس طرح میں نے اپنے ماتا پتا کو ایک لمحے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ کتنا سندر سپنا تھا میرا، اور اب کچھ نہیں ہے۔ دل کو بڑے دکھ کا احساس ہوا۔ آخر اس نے سوچا کہ ٹیلی فون پر ہی صحیح ماتا پتا سے باتیں کی جائیں۔ بہت زیادہ جدید نہیں تھی وہ، نہ جانے کس طرح اس نے یہاں تک رسائی حاصل کی تھی۔ بہت کچھ دے دیا تھا جیون نے، پر اس کے بعد سب کچھ چھن بھی گیا تھا، سب کچھ۔ اور اس کے بعد اس نے ماں باپ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے لگی، کیونکہ خود کبھی اس طرح اس کے کام نہیں کیے تھے، لیکن بہرحال سب کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ پہلے جیسی دیہاتی لڑکی نہیں تھی، وہ صرف اپنے پیروں کے الٹا ہونے سے فائدہ اٹھا کر اپنے سے زیادہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنا سکتی تھی۔ خیر اس نے رابطہ کیا، آگے سے پوچھا گیا کہ کون بول رہا ہے۔ میں دیوالی بول رہی ہوں ماں جی۔ دیوالی، میں راجوتی بول رہی ہوں۔ کیسی ہے میری بیٹی، تو ٹھیک ہے؟ ہاں ماتا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہائے رام، کیسا سکون مل رہا ہے اتنے عرصے کے بعد تیری آواز سن کر۔ ماتا جی میں بہت اداس ہوں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پتا جی کا کیا حال ہے؟ تیرے پتا جی بہت ٹھیک ہو گئے ہیں، اب یہاں نوکروں کے سہارے چل پھر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد بغیر کسی سہارے کے چل پھر سکیں گے۔ بولتے ٹھیک ہیں؟ ہاں، زبان پر جو تھوڑا بہت اثر تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ بہت جلد تیرے پتا جی چلنے پھرنے لگیں گے، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ انہیں کافی عرصے تک ساتھ رکھیں گے۔ ڈاکٹر نریشا کہاں ہے ماتا جی؟ اوہو، نریشا بیٹی وہ ہنی مون پر گئی ہوئی ہے۔ جی؟ دیوالی اچھل پڑی۔ ہاں، اس نے ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے۔ ڈاکٹر اس کے من کو بھا گیا تھا، یہی اسی ہسپتال کا ڈاکٹر تھا۔ نریشا نے آخرکار اس سے شادی کر لی، ہم بھی شریک ہوئے تھے اس کی شادی میں۔ وہ بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر اسے لے کر ہنی مون کو نکل گیا ہے۔ مجھے خبر نہیں کی نریشا دیدی نے، بس جو کچھ ہوا جلد بازی میں ہوا، اور اب تو وہ ڈاکٹر کی مرضی پر چل رہی ہے۔ شاید یہ لوگ سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ماتا جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بہت خوش ہوں، بس تو بہت یاد آتی ہے۔ ایک کام نہیں کر سکتی تو دیوالی؟ ہاں بولو ماتا جی۔ یہ بات رمانند جی کہہ رہے تھے کہ دیوالی کو بلا لو۔ ارے ہاں، میں آپ سے رمانند جی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ دونوں پتی پتنی خوش ہیں، لیکن یہاں نہیں رہتے، وہ یہاں سے بہت فاصلے پر ہیں۔ میں نام نہیں دہرا سکتی جہاں وہ لوگ موجود ہیں، لیکن پوری طرح ہماری خبر گیری کرتے ہیں، ہسپتال آتے جاتے ہیں۔ تم آ جاؤ دیوالی، تمہیں دیکھنے کو بہت من کر رہا ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے آنے میں کوئی مشکل ہے؟
نہیں ماتا جی، کوئی مشکل نہیں، تو آ جاؤ، جیسے بھی بن پڑے آ جاؤ، ہم خود تو تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، تم نے تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک ہماری مدد ہی کی ہے، تو کیوں نہ کروں گی بیٹی جو ہوئی آپ کی، دیوالی نے کہا۔ راجوتی کچھ بول نہ سکی، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تم آ جاؤ دیوالی، تم آ جاؤ، یہاں ہم نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا ہے، میں زیادہ تر ہسپتال میں رہتی ہوں، لیکن یہاں کے کچھ قوانین ہیں، کوئی مریض کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ویسے تمہارے پتا جی بہت اچھے ہو گئے ہیں، تم دیکھو گی تو تمہیں خوشی ہوگی، میں خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میں آ رہی ہوں، بس میں آج ہی سے کوشش کروں گی۔ گفتگو ختم ہوئی، دیوالی کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ماتا پتا کے پاس پہنچ جائے، کیا کیا نہیں ہو گیا تھا اس کے ساتھ، نہ جانے کیسے کیسے پھیر میں پڑ گئی تھی، گاؤں میں پلی بڑھی تھی، گاؤں والوں کا رویہ جیسا بھی تھا، بچپن بھلا ان چیزوں کو کہاں خاطر میں لاتا ہے، اور پھر اسے ایک راستہ مل گیا، پیدائشی نقص نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، حالانکہ یہ بس ایک نقص تھا، لیکن اس سے کیا کیا چیزیں پیدا ہوئیں، بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے، کالے علم والوں نے بھی اسے اپنے مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہا، وجے کپور نے اسے شبدے سکھا کر الگ استعمال کرنے کی کوشش کی، اگر وہ کوئی ایک راستہ اپنا لیتی تو شاید کافی آگے بڑھ چکی ہوتی، لیکن خود بھی تبدیلی پسند کرتی تھی، چنانچہ یہ بھی ہوا، پھر بھی یہاں تک بات آ گئی، چندریکاوتی سے جان بس تقدیر ہی کے ہاتھوں چھوٹ گئی تھی، ورنہ پتہ نہیں وہ کمبخت جادوگرنی کس طرح استعمال کرتی اس کو۔ اے بھگوان، میرے نصیب میں کتنے پھیر لکھے ہوئے ہیں، اور کیا دوسری میرے جیسی لڑکیاں بھی میرے جیسا ہی جیون گزارتی ہیں؟ کسم اور کانتا کو بھی دیکھ چکی تھی، سچی بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایک بار پھر تنزلی کا شکار ہو گئی تھی، ورنہ جو مل گیا تھا وہ تو اتنا تھا کہ ایک مہان دیوی کی حیثیت سے جیون بتا دیتی، لیکن یہ بھی بھگوان کی ایک لیلا ہے، منش کو وہ بس اتنا ہی دیتا ہے کہ منش رہے، بھگوان نہ بننے پائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ اس کے ساتھ رہتا تو وہ بھگوان ہی بن جاتی لوگوں کے لیے۔ بہرحال اب ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے اپنے ماتا پتا کے پاس پہنچ جائے، اور اس کے لیے وہ تیاریاں کرنے لگی۔ روپے پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، اس نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو اسے ولایت بھجوانے کا بندوبست کر سکتے تھے، پاسپورٹ وغیرہ بنا، دوسرے کاغذات بنے، یہاں تک کہ ٹکٹ آ گیا، اور اس دن وہ خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں جہاز کا پہلا سفر کیا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچی، جہاز میں داخل ہو گئی، ہوسٹس نے اسے اس کی سیٹ بتائی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ برابر والی سیٹ پر کوئی بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑی عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ دیوالی نے اسے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے ہلکی ہلکی ایک بدبو اس کے بدن سے اٹھ رہی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بدحواسی ہو گئی، لیکن ماتا پتا کے مل جانے کے شوق نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ ابھی تک اس نے اپنے ہم سفر کی شکل نہیں دیکھی تھی، وہ جہاز کے سفر سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور اس میں ہونے والی ہنگامہ آرائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ جہاز نے بلندی کی سفر کا آغاز کیا، زمین سے اٹھ کر فضا کی طرف چلا تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر اس نے اپنی کیفیت کو بگڑنے سے روکا تھا، تب بھی برابر سے ایک آواز آئی، نہیں بیبی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ابھی یہ فضا میں پہنچ کر سیدھا ہو جائے گا تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایک گڑگڑاتی ہوئی عجیب سی آواز تھی جو برابر ہی سے آئی تھی۔ پہلی بار دیوالی نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، اس کی کیفیت دوہری خراب ہو گئی، وہ ایک خوفناک وجود تھا، گہری سرخ آنکھیں، عجیب منحوس چہرہ، لمبا چوڑا بدن، سفید کوٹ پہنے ہوئے، سر پر ہیٹ لگائے ہوئے، وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ اس کے داہنے ہاتھ پر ایک دستانہ سا چڑھا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب دستانہ جسے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے داہنے ہاتھ کا پنجہ غائب ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، حالانکہ اس کی آواز بھیانک ضرور تھی لیکن نرم تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اسے بہت عجیب و غریب سی شخصیت کا مالک انسان لگا تھا، وہ عام لوگوں کے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر وہ تھوڑی دیر بعد نارمل ہو گئی۔ برابر بیٹھے ہوئے مسافر نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کا خوفناک چہرہ دیوالی کے ذہن پر نقش تھا۔ دیوالی خود بھی جن حالات سے گزر چکی تھی، اس میں ان خوفناک چہروں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس شخص سے اسے ایک خوف کا احساس ہوا۔ پھر اس نے اس شخص کو ایک عجیب و غریب حرکت کرتے دیکھا، اس نے چمڑے کی ایک تھیلی اپنے کوٹ کی جیب سے نکالی اور اس میں عجیب و غریب قسم کی فولادی نلکیاں نکالیں، جن کے ایک سرے پر نوکیلی چیزیں لگی ہوئی تھیں جیسے لمبے اور خونخوار ناخن ہوں۔ یہ فولادی نلکیاں اس طرح کی تھیں جیسے کسی انسان کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا دستانہ اتارا تو دیوالی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کا ایک حصہ کٹا ہوا ہے، پنجہ تو تھا لیکن انگلیاں آخری پوروں تک تھیں۔ اس نے یہ فولادی نلکیاں اس پوروں تک چڑھائیں اور ان کی پانچوں انگلیاں ایک خوفناک ہتھیار بن گئیں۔ یہ انگلیاں معمول سے زیادہ لمبی تھیں۔ جب اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ خوفناک انداز میں کپ کپانے لگی۔ اس کا ہاتھ سرخ اور گھناؤنا تھا اور انگلیاں اس طرح مضطرب سی جیسے کسی جاندار کو چیڑ پھاڑ دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے وہی دستانہ اپنے ہاتھ پر چڑھایا۔ اس عجیب و غریب منظر نے دیوالی کو اور زیادہ سہما دیا تھا۔ کون ہے یہ آدمی؟ کیا چیز ہے؟ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کا یہ پہلا ہی سفر اس کے لیے بڑا ہی بھیانک ثابت ہوا تھا۔
نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ خطرناک لمحات دوبارہ اس کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ بہرحال وہ خاموش رہی، بھلا کسی کو بتانے کا کیا سوال تھا، اور پھر ڈر بھی گئی تھی کہ کہیں یہ شخص اسی پر حملہ نہ کر دے۔ مجھے کیا ضرورت ہے زبان کھولنے کی؟ اگر یہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، کم از کم میرے ساتھ تو اس کا لہجہ مشفق ہے۔ پھر وہی لہجہ اسے دوبارہ سنائی دیا۔ تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا بیبی؟ دیوالی نے ایک بار پھر اسے گردن گھما کر دیکھا۔ پہلے جیسا احساس اس کے دل میں پھر پیدا ہو گیا تھا، تو پھر وہ بولا، نہیں ڈرو نہیں، میں نے تو ایک ہم سفر کی حیثیت سے یہ سوال کر لیا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ دیوالی؟ دیوالی؟ ہاں بہت اچھا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح تم بھی دیوالی کا ایک دیا معلوم ہوتی ہو۔ تم نے مجھ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ دیوالی کے منہ سے بے اختیار ہی یہ سوال نکل گیا۔ نام تو میرا مختلف لوگوں نے مختلف رکھا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو خوابوں کا مہمان کہتا ہوں، کیونکہ مجھے لوگوں کے خوابوں میں آنے کی عادت ہے۔ اور پیاری سی بیوی دیوالی کے پہلے دیے، اب میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا، تم سے تمہارے خوابوں میں ہی ملوں گا، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ تم الٹے پیروں والی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے، کیا سمجھی؟ دیوالی کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیروں کو دیکھا۔ الٹے جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن پیروں کو اس نے اس طرح چھپا رکھا تھا کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ پھر اس شخص نے انہیں کیسے دیکھ لیا؟ وہ کچھ بھی نہ بول سکی، تو اس نے پھر کہا، تو کیا خیال ہے، کیسا لگے گا تمہیں جب میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا؟ دیوالی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے اس کا یہ سفر انتہائی کربناک رہا۔ اپنی زندگی میں ہواؤں کے پہلے سفر کا تجربہ بے حد تلخ تھا۔ پھر جہاز کوہر میں ڈوبے ہوئے ایئرپورٹ پر اتر گیا اور اس کی نگاہیں راجوتی کو تلاش کرنے لگیں۔ تمام معلومات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے راجوتی کی چیخ سن لی۔ راجوتی دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکی اور لوگ چوک چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے دیوالی کو اپنے سینے میں بھر لیا اور بہت دیر تک اس سے چمٹی کھڑی رہی۔ دیوالی بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے جذبات کے اس طوفان سے نکلی تو راجوتی نے کہا، آؤ۔ وہ اور راجوتی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ یہ گوپال چچا ہیں، رمانند جی کے آدمی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ہیں اور گاڑی بھی یہی چلاتے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی یہی کرتے ہیں۔ دیوالی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گوپال کو پرنام کیا اور پھر اچانک ہی اسے خوابوں کے اس مہمان کا خیال آ گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسٹم ہاؤس میں بھی وہ نہیں ملا تھا، جبکہ دیوالی نے اسے کئی بار تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جہاز سے بھی اس کے ساتھ نیچے نہیں اترا تھا۔ راجوتی نے پوچھ لیا، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں ماتا جی، میرے ساتھ کون ہوتا؟ تو آؤ چلو۔ پھر ایک خوبصورت سی کار انہیں لے کر چل پڑی۔ راجوتی بہت خوش تھی، دیوالی بھی بہت خوش تھی، لیکن اس پراسرار کردار نے اسے تھوڑا سا پریشان کر رکھا تھا جو یہاں تک اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ یہاں بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ پراسرار واقعات اس کی زندگی سے چمٹ گئے تھے۔ راجوتی اسے لیے ہوئے سیدھی ہسپتال پہنچی۔ سامان کار میں ہی رہنے دیا گیا تھا۔ ہسپتال میں وہ ننند کشور سے ملی۔ ننند کشور نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیا اور بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا بیٹا، میں ٹھیک ہو گیا، تو نے مجھے بیٹا بن کر دکھا دیا۔ میں تو بھگوان سے شکایتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بھگوان تو نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، پر میں یہ بات جانتا ہوں کہ کوئی بھی بیٹا اپنے ماں باپ کی اتنی سہایتا نہیں کر سکتا جتنی تو نے کی۔ پتا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری جان بھی آپ کے کام آ جائے گی تو میں سمجھوں گی کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ وہ بولی، بھگوان تجھے سکھی رکھے۔ بہت دیر تک وہ ہسپتال میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ایک ایشیائی ڈاکٹر جس کا نام رماسنیا تھا اس سے ملا۔ میں بھی اسی ہسپتال میں کام کرتا ہوں دیوالی جی، آپ کے ماتا پتا بہت اچھے ہیں، میرے لیے بڑی اہمیت ہے ان کی، کیونکہ وہ میرے ہم وطن ہیں۔ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ بس تھوڑا سا عرصہ اور لگے گا، اس کے بعد آپ کے پتا جی پیروں میں بھرپور طریقے سے جان آ جائے گی، تب ہم انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیں گے۔ اس وقت تک انہیں یہیں رہنا پڑنا ضروری ہے، تب تک ہم انہیں ہسپتال سے فارغ نہیں کر سکتے۔ رمانند جی نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ جب تک ڈاکٹروں کا پینل پوری طرح مطمئن نہ ہو جائے انہیں یہاں سے ریلیز نہ کیا جائے۔ آپ کو تو ہے اپنے پتا جی کا گھر لے جانے کی جلدی نہیں، دیوالی نے ڈاکٹر سوئینا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کافی دیر جہاں گزری اور پھر راجوتی نے کہا، لمبا سفر کر کے آئی ہو، تھکی ہوئی ہوگی، میں جانتی ہوں۔ کیا کہتے ہیں ننند کشور جی، اسے فلیٹ میں لے جاؤں؟ ہاں اسے کہو آرام کرے، میرے پاس تو اب آتی ہی رہے گی۔ اور پھر راجوتی دیوالی کو لے کر چل پڑی۔ چھوٹا سا فلیٹ خوبصورت تھا، ہر قسم کی ضرورت زندگی سے آراستہ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ رمانند جیت کو بہت زیادہ پریشان نہ کریں، انہوں نے ہمارے بہت زیادہ اخراجات سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا خرچ کم سے کم ہو، اس لیے ہم نے یہاں نوکر وغیرہ نہیں رکھے، پر رسوئی پوری کی پوری ہے، تو یہاں سے آرام سے رہے۔ ہسپتال کے علاوہ گوپال چچا تجھے یہاں کی پوری سیر کرائیں گے، میری ان سے بات ہو گئی ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی سیر یہی ہے ماتا جی کہ میں پتا جی کے پاس آ گئی ہوں۔ آپ آرام کریں کیونکہ آپ نے بہت عرصے پتا جی کی سیوا کی ہے۔
راجوتی بہرحال مجھے وہ دیوالی کو فلیٹ میں چھوڑ کر چلے گئی۔ دیوالی کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس دیس کی بات ہی کچھ اور تھی، ہر طرف ایک دھند، ایک کوہر، مانو جو ایسے خوابوں کی زمین پر ماتا پتا ساتھ تھے، اس لیے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ یہاں آ کر بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے رات گزاری اور دوسری صبح وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ نوجوان ڈاکٹر سینا اسے ہسپتال کے باہر ہی مل گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دیوالی کو خیر مقدم کیا تھا۔ دیوالی جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا نام بڑا سندر ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ماتا پتا آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کا یہ نام رکھا۔ اس کے علاوہ آپ کے ماتا پتا بھی بہت اچھے ہیں۔ دیوالی جی تو اسی طرح سے مجھے راجوتی جی تو اس وجہ سے ہی مجھے پیار کرتی ہیں کہ جیسے میں ان کا اپنا ہی بیٹا ہوں۔ کتنی ہی بار مجھے بیٹا کہتی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جی بہت اچھا، پھر مجھے بھی آپ سب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ میرے ماتا پتا کے ساتھ ہیں۔ نند کشور راجوتی نے دیوالی کو خوش آمدید کہا۔ دیوالی نے مسکرا کر کہا، سچ بھائی ماتا جی، آپ تو بہت ماڈرن ہو گئی ہیں۔ چل ہٹ نٹ کھٹ کہیں کی، مگر ہاں لگتا بہت اچھا ہے۔ نند کشور جی تو مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں راجوتی یہیں پر سیٹ ہو جاؤ۔ بہرحال اپنا دیش اپنا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نریشا کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ہاں، ڈاکٹر نریشا نے یہاں آ کر بڑے پرپرزے نکال لیے، بڑی محبت کی، اور بلکہ ڈاکٹر سینا کو بھی اسی نے مجھ سے ملایا تھا۔ دونوں ڈاکٹر تھے نا، پھر اسے ایک ڈاکٹر بھاگ گیا اور اس نے اسے شادی کر لی۔ اب دونوں پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کو گئے ہوئے ہیں۔ بڑا ساتھ دیا ان لوگوں نے ہمارا۔ ڈاکٹر سینا تو بس میں تجھے کیا بتاؤں، بڑا ہی اچھا لڑکا ہے۔ کتنی بار میرے من میں آئی کہ میں تجھ سے ٹیلی فون پر بات کروں گی۔ اگر ڈاکٹر سینا سے تیری شادی کرا دی جائے تو کہاں کی باتیں کرتی ہیں ماتا جی، میرے بارے میں آپ جانتی نہیں کہ میں ہوں کون۔ بیکار باتیں مت کر اس بارے میں کسی وقت ڈاکٹر سینا سے بات کروں گی۔ یہ ولایت ہے یہاں، تیرے پیروں کا آپریشن بھی ہو جائے گا۔ کراؤں گی تب نہ، دیوالی نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور پھر بولی، نہیں ماتا جی، ایسے کسی چکر میں مت پڑو۔ ادھر تو دیوالی اپنے ماتا پتا سے یہ بات کر رہی تھی، ادھر ڈاکٹر سینا دیوالی کے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ پھر دن خوشی خوشی گزر گیا۔ گوپال چچا نے اس سے کہا، بیبی اگر لندن کی سیر کرنا چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے چلوں۔ کرو گی گوپال چچا؟ ابھی کون سا واپس جا رہی ہوں، ذرا اپنے پتا جی کے ساتھ تو من بھر کے رہ لوں۔ مجھے تو رات کو سیر پر جانا ہی برا لگتا ہے۔ ماتا جی تم چلی جاؤ گھر۔ نہیں بیٹا، میں نہیں جاؤں گی، میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، بہت سے کام ہیں مجھے یہاں، اور ایسے معاملات جو تو اپنے پتا جی کو نہیں سنبھال سکتی، میں ہی سنبھال سکتی ہوں۔ بات ٹھیک تھی۔ دیوالی خاموش ہو گئی۔ بہرحال خاصی رات گئے وہ فلیٹ پر پہنچی۔ گوپال چچا اسے فلیٹ پر چھوڑ آیا۔ یہاں اسے کسی طرح کی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی انتہائی خوبصورت جگہ پر یہ فلیٹ واقع تھا۔ پورا لندن ہی حسین و جمیل تھا، اور دیوالی کو یہاں آ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ کہیں وجے کپور، کہیں تلک راج، کہیں کون، جنم جنم کی باتیں، سب فضول باتیں ہیں۔ منچ کے من کو جال میں جکڑنے والی اصل جیون تو یہی ہے جو کچھ حال کے لیے سنسار میں ملتا ہے، باقی ماضی میں کون کیا رہ چکا ہے، کون کس کا اپنا تھا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اگر انہی راستوں پر چلتی رہتی اور اپنے جنم جنم کے ساتھی کو تلاش کرتی رہتی تو جیون کے یہ چند روز بالکل بیکار ہو جاتے۔ ان میں کم از کم زندگی تو ہے۔ اور پھر جیراج مہاراج جو ایک ایسی ناپائیدار چیز دے گئے جو میری اس غلطی سے چھن گئی۔ میں کون سی بوڑھی عورت تھی جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر من ریچھ گیا تھا۔ اب مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اتنا بڑا ہو گیا۔ غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اس کی معافی نہ ملے، ایسی شکتی سے کیا فائدہ، بس یہی سب کچھ کافی ہے۔ پھر اسے خیال آ گیا اس خوابوں کے مہمان کا، اور ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ وہ تھا کیا چیز، ایک خوفناک وجود جو کہتا تھا کہ اسے میری ضرورت ہے۔ اسے میری کیا ضرورت ہے؟ ہائے رام، یہ الٹے پاؤں نہ جانے مجھے کہاں کہاں مصیبت میں ڈالیں گے۔ دیکھوں گی اسے وہ عجیب و غریب منظر یاد آیا جو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں وہ فولادی خول پہن رہا تھا۔ وہ سب کچھ اس کے ذہن میں تھا، کہیں وہ چندریکا وتی کا کوئی ہرکارا تو نہیں، لیکن وہ ہر حال میں خواب میں تو آئے گا۔ دیوالی نے اپنے لیے چائے بنائی، دیر تک بیٹھی چائے کے سپ لیتی رہی۔ پھر کھڑکی سے اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ کوہر میں ڈوبا ہوا شہر کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ دھندلائی شرمائی سی روشنیاں جیسے آنکھ مچولی کھیل رہی ہوں۔ دوڑتی ہوئی سڑک پر کاریں جن کی ہیڈ لائٹس کوہر کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں، وہ بہت دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی کہ اچانک اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک طویل راہداری تھی جس میں دائیں بائیں روشنی کی آڑی ترچھی لکیریں بن رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی خوفناک جگہ آ جائے گی، لیکن وہ وہاں تک پہنچی کیسے؟ رات کو تو وہ اپنے بستر پر تھی۔
وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہی تھی کہ اچانک ہی ایک خوفناک سی آواز ابھری اور وہ چھلانگ لگا کر وہاں سے بھاگ پڑی۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ اس طویل ترین راہداری میں آ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور ایک خوفناک اور سرسراتی آواز اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر وقت اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شب خوابی کے اسی لبادے میں ملبوس تھی جس لبادے کو پہن کر وہ سوئی تھی۔ بار بار اس کی نگاہیں پیچھے کی جانب مڑتی، اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ دفتن وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اسے یوں لگا کچھ دوڑتے ہوئے قدم اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ان قدموں کی آوازیں اسے صاف سنائی دیں۔ پھر اچانک ہی دائیں طرف کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا مینڈک باہر نکلا۔ وہ اس کے سامنے سے دوڑتا ہوا بائیں جانب چلا گیا۔ اسے دیکھ کر دیوالی کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور پھر وہ دوڑنے لگی۔ اسے اب یہ سب بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا سا بھینسوں کا باڑا ہو، ہر طرف بھینسیں بنی ہوں، کالی کالی سیاہ سیاہ بھینسیں زمین پر غلاظت لتھڑی ہوئی تھی۔ دیوالی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے پاؤں اس غلاظت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک راستے پر آ گئی اور پھر اسے ایک ڈھلوان سا نظر آیا۔ وہ اس ڈھلوان پر اڑتی چلی گئی۔ گوبر کی بو اور آنکھیں پھاڑے ہوئے بھینس تو نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھیں، لیکن سامنے سے اسے ایک کھڑکی سی دکھائی دی جس پر چھت سے فرش تک کا ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ پردہ ہوا سے ہل رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنا سانس درست کرنے لگی، لیکن اچانک ہی باریک پردے میں 5 انگلیوں کا ایک ابھار سا دکھائی دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے ناخن بے حد لمبے اور نوکیلے ہوں۔ پھر اچانک ہی کپڑا پھٹنے کی آواز سنائی دی اور اس ہاتھ کے لمبے ناخن پر پردہ پھاڑ کر باہر آ گئے۔ پھر نیچے تک ایک لمبا سا شگاف بنتا چلا گیا۔ ایک بار پھر دیوالی کے حلق سے دہشت زدہ چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے اس شخص کو صاف دیکھ لیا تھا۔ وہ انتہائی بدحیت آدمی تھا اور اس پردے کو پھاڑتا ہوا باہر نکل آ رہا تھا۔ یہ تو وہی شخص تھا، جہاز میں ملنے والا، خوابوں کا مہمان۔ اس کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا اور اس پر ان گنت سرخ نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ کالے رنگ کی گردن سے نیچے تک کے لبادے میں ملبوس تھا اور پھر اچانک ہی اس نے دیوالی کو دیکھ کر ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور دیوالی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹیں محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں اور کہکوں کی آوازیں اس قدر دہشتناک کہ وہ ٹھہر نہ سکی اور پلٹ کر بھاگی، اور ایک بار وہ پھر اوپر پلٹ کر اسی گوبر والے راستے سے گزرنے لگی۔ بھینسوں کے اس باڑے کا اختتام ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک جالی سی لگی ہوئی تھی اور اس جالی کے پیچھے آگ جل رہی تھی۔ سرخ سرخ شعلے کافی بلند تھے اور دیوالی ان کی حدت محسوس کر رہی تھی۔ ہے بھگوان، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں میں کیسے آ گئی؟ اچانک ہی ایک فولادی پنجہ آیا اور اس کی کپاتی انگلیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کسی نے اسے بے رحمی سے پیچھے کھینچ لیا۔ دیوالی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ باہر نکلی، لیکن اسے بھیانک چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر ہے۔ وہ ماحول نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا اور وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لباس اس کے جسم سے چپک گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل دہشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھے، شاید پھر اسے کچھ تسلی ہو۔ اس نے کھڑکی کھولی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر گھس آئے۔ شدید سردی تھی۔ اس کا پورا جسم سردی سے کپ کپا گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر لی۔ کیا کروں، کیا نہ کروں، اس نے سوچا، اور پھر اس کا رخ کچن کی جانب ہو گیا۔ چائے کی گرم گرم پیالی ہو سکتا ہے اس کے حواس کو بہتر کر دے۔ چنانچہ وہ کچن اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پراسرار واقعات نے اس کا پیچھا یہاں تک نہیں چھوڑا۔ کیا کروں، میں کیا کروں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال گرم گرم چائے نے اس وقت اس کے حواس کی درستگی میں کافی مدد کی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ وہ تنہا اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، اس کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے یا پھر اسے اپنے ہی ساتھ رکھا جائے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، بھلا کوئی ہسپتال میں بھی رہ سکتا ہے۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے سوچتی رہی، اس کمبخت نے کہا تھا کہ وہ خوابوں کا مہمان ہے، کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے؟ وہ اس کے خواب میں آ تو گیا اور اس نے اس کے بھیانک ہاتھ سے۔ پھر اچانک اس کی نگاہ شب خوابی کے لبادے پر پڑی۔ اسے اچانک ہی ایک زبردست جھٹکا لگا۔ لبادہ سامنے سے 3-4 جگہوں سے نیچا ہوا تھا، جیسے کسی نے تیز دھار پنجے سے اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دوسرے دن گوپال چچا اسے لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ رات کے واقعات کے اثرات دیوالی کے چہرے پر منجمد تھے۔ کوئی معمولی خواب نہیں تھا اور اسے معمولی خواب کہا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ماتا پتا کو اس بارے میں بتائے یا نہیں۔ اگر بتاتی ہے تو وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، یا پھر ممکن ہے کہ ان کے دل میں کوئی غلط فہمی جنم لینے لگے۔ وہ سوچیں کہ دیوالی زیادہ عرصہ یہاں رکنا نہیں چاہتی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ راجوتی نے پوچھ ہی لیا اس سے، کیا بات ہے دیوالی، اتنا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، کیوں تمہارا چہرے سے پریشانی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو ویسے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ نہیں، مجھے تم کچھ نڈھال سی نظر آ رہی ہی ہو۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر سینا کی وجہ بھی سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر سینا نے پوچھا، کیا بات ہے دیوالی جی، کل کی نسبت آج آپ کچھ نڈھال سی نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے لندن کا موسم آپ کو پسند نہیں آیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں، بس رات کچھ بے خوابی سی رہی۔
اوہ کیا ہو گیا آپ کو؟ نیند نہ آنے کی شکایت ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بس تنہا فلیٹ، حالانکہ میں ماتا پتا جی کے آنے کے بعد اپنے گھر میں تنہا ہی تھی، بس کچھ ملازم وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ جی یہ تو واقعی مشکل مسئلہ ہے، یہاں میرے کہیں قیام کا بندوبست نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب؟ دیوالی نے سوال کیا اور ڈاکٹر سینا سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ کی ماتا جی جانتی ہیں کہ ایسا یہاں ممکن نہیں، ہسپتال کے قوانین سخت ہیں، لیکن ماتا جی میں نے آپ کو ہمیشہ ہی اپنوں میں سمجھا ہے، میرا گھر اس کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ پسند کریں، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر میں میری بہن بھی موجود ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں، اگر دیوالی جی چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، جتنے بھی عرصے ان کا یہاں قیام ہو ہم انہیں مہمان بنانے میں خوشی محسوس کریں گے۔ کیوں دیوالی جی کیا کہتی ہیں؟ ہاں بیٹی، اگر ڈاکٹر سینا بہت اچھے آدمی ہیں، اگر تم کسی بھی قسم کی مشکل محسوس کرو نا، تم ان کے ساتھ قیام کر سکتی ہو۔ ان کی بہنوں سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے، ان کا نام درشنا ہے اور بہت پیاری بچی ہے، مجھ سے اس طرح ملتی ہے جیسے میں اس کے بہت قریب ہوں، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہاں دیوالی جی، اس کا منگیتر چندر بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، بس تھوڑے ہی دنوں میں ہم چندر سے اس کی شادی کر دیں گے، بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت اچھا ماحول مل جائے گا، اور بجائے گوپال چچا کے تم ان لوگوں کے ساتھ لندن کی سیر کر سکتی ہو۔ دیوالی نے ڈاکٹر سینا کی طرف دیکھا، ڈاکٹر سینا ایسی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جس میں درخواست تھی کہ وہ اس کی پیشکش قبول کر لے۔ ڈاکٹر صاحب کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ انوکھے ڈاکٹر نہیں ہیں یہ کہ مریض کو اپنے گھر کی پیشکش کر رہے ہیں۔ آپ مریض تو نہیں ہیں دیوالی جی، ڈاکٹر سینا نے کہا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ صرف رواداری اور اچھے انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن اگر بالکل نہیں، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہیں گی دیوالی جی، آپ کو صرف میرے گھر قیام کرنا ہوگا اور آپ بالکل بے فکر رہیں، میرا گھر بہت اچھا ہے اور میں آپ کو ایک تنہا بیڈ روم دے سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈیوٹی آف کر رہا ہوں، آپ کو اپنے گھر بھی لے چلوں گا، چندرا اور درشنا سے بھی ملواؤں گا، ان دونوں سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی اور پھر ہم سیر کو نکلیں گے۔ چندرا اور درشنا واقعی بڑی بے تکلف لوگ تھے، انہوں نے دیوالی سے چند ہی لمحوں بعد بے تکلفی پیدا کر لی۔ ادھر ڈاکٹر سینا بھی بہت اچھا دوست ثابت ہوا، سارا دن ہنگامہ خیزیوں میں گزر گیا، دیوالی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کسی اجنبی جگہ آ گئی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر سینا کے ساتھ ہسپتال میں واپس آ گئی۔ نند کے شوہر راجوتی نے دیکھا کہ دیوالی کے چہرے کی رونق واپس آ گئی ہے۔ یہ لوگ تو واقعی بہت اچھے ہیں ماتا جی، میرے خیال میں ان کے ساتھ خوشی سے رہ سکوں گی میں کہہ رہی تھی نا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سینا، آپ نے ہماری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ جی نہیں، نہ وہ آپ کی مشکل تھی، نہ میری مہمان کسے اچھے نہیں لگتے، اور پھر وہ جو اپنے ہم وطن ہوں اور ہم زبان ہوں، ڈاکٹر سینا نے جواب دیا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ ان میں دیوالی کے لیے کوئی خاص بات پیدا ہو چکی ہے۔ بہرحال دیوالی، ڈاکٹر سینا اس کی بہن اور بہنوئی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ دوسرا اور تیسرا دن انتہائی پرسکون گزرا۔ دیوالی کو ڈاکٹر سینا کے چھوٹے سے گھر میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سینا کو دیوالی کے ساتھ رہ کر بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ خاصا مطمئن نظر آتا تھا۔ اس کا مکان خاصا کشادہ تھا جس میں 4 کمرے تھے، اور ان 4 کمروں میں سے 2 بیڈ روم تھے اور 2 ڈرائنگ روم۔ بیڈ روم اوپر تھے اور ڈرائنگ روم نیچے، جبکہ سامنے ایک مختصر سا لان تھا۔ لان بہت اچھا بنا لیا گیا تھا اور خاصی دلچسپ زندگی تھی یہاں کی، خاص طور سے درشنا اور چندر کی وجہ سے بڑی رونق ہو گئی تھی۔ چندر کے والدین بھی یہیں لندن میں رہتے تھے، لیکن ایک بہت ہی دور دراز مقام پر۔ وہ بہت بے تکلف سا آدمی تھا۔ ادھر ڈاکٹر سینا دیوالی سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ نند کے شوہر کی بھی اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی اور اس میں ڈاکٹر سینا کا بھی خاصا ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر سینا نے آخرکار دیوالی سے پوچھ ہی لیا، دیوالی جی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں ڈاکٹر سینا، ہم لوگ اس قدر بے تکلف ہو چکے ہیں کہ اب میں بہت سی باتوں کا برا نہیں مان سکتی۔ دیوالی جی، آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی بات محسوس کرتا ہوں میں جو ذرا انوکھی سی ہے۔ میں آپ کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرا ماضی بہت عجیب ہے ڈاکٹر سینا، بس یوں سمجھ لیجئے ایک دیہات میں پیدا ہوئی، ماں باپ درمیانے درجے کے آدمی تھے، کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میرے پتا جی کو بڑا دکھ تھا، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بھائیوں نے نکال دیا جب مشکل وقت آیا۔ دیوالی جی، آپ کی زندگی سے کوئی ایسی بات متعلق ہے؟ ہاں ہے۔ کیا؟ بس ایک خیال میرے ذہن سے چپک گیا ہے سینا جی، جو مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔ آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ بتا دوں گی، کسی مناسب وقت پر بتا دوں گی۔ بہرحال اس نے ڈاکٹر سینا کو ٹال دیا۔ 2-3 دن تک بہت اچھے حالات رہے۔ خوابوں کا مہمان اب دیوالی کے خوابوں میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ دیوالی یہاں خوش تھی، نند کے شوہر راجوتی بھی خوش تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ چندر نے اپنی ماتا جی کو فون کیا۔ میز پر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس سے موسیقی کی لہریں نشر ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف سے چندر کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنی ماں کو درشنا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اچانک ہی ٹیپ ریکارڈ سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بھیڑیا غصے سے گھرا رہا ہو، یا شاید کیسٹ پھنس گیا ہے۔
چندر نے کہا اور وہ ٹیپ ریکارڈ روک کر کیسٹ چیک کرنے لگا۔ ایسی آوازیں تو نہیں ہیں، نہ یہ کیسٹ خراب ہے، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ بند کر دو ٹیپ ریکارڈر، کیا فائدہ؟ ڈاکٹر سینا نے کہا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی ناخنوں سے شیشے کو کھرچ رہا ہے، اور یہ ناخن بہت طاقتور ہوں۔ وہ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے۔ آوازیں کھڑکی کے پیچھے سے آ رہی تھیں۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، چندر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ زینے سے نیچے گیا۔ دیوالی اور درشنا بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے اتر گئیں۔ وہاں سے ایک دروازہ لان میں کھلتا تھا جو اس وقت تاریک پڑا ہوا تھا۔ سڑک پر لگی ہوئی لائٹ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر وہاں آ رہی تھی، مگر روشنی اتنی کم تھی کہ اس میں کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس نے آواز سنبھال کر کہا، جس میں خوف کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی ہو گئی تھیں اور دیوالی کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی پہلاہٹ تھی، جبکہ درشنا کو پہلی بار ایسا کسی واقعے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ نگاہوں سے چندر کو دیکھ رہی تھیں۔ چندر 2 قدم آگے بڑھا۔ اچانک کی کرچ کرچ کی آواز پھر ابھری۔ کون ہے؟ میں کہتا ہوں، سامنے آؤ، کون ہے؟ چندر نے آگے بڑھ کر کہا اور پھر ہمت کر کے لان میں اتر گیا اور دائیں جانب دیکھا کیونکہ ادھر ہی سے کرچ کرچ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دفتن اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور سب ایک دم اچھل پڑے، لیکن آنے والا ڈاکٹر سینا تھا جو ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر نیچے اتر آیا تھا۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ وہم ہے تمہارا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر سینا نے کہا اور وہ چندر کے ساتھ لان کا چکر لگانے لگا۔ پورا لان کو اور گھر کے ایک ایک حصے کو دیکھ لیا گیا، لیکن وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہم، وہم اور صرف وہم، اور کہا جاتا ہے کہ وہم کی دوا حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھی۔ یار بس وہم تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے، کچھ اور تھا ضرور، لیکن جب انسان یہ نہ بتا سکے کہ کیا تھا تو پھر اسے بے وقوفی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اوکے پھر آؤ آرام کریں، بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہو، ڈاکٹر سینا نے کہا اور اوپر پہنچ گیا، لیکن روشنی میں دیوالی کا چہرہ دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ ارے دیوالی جی، آپ کا تو رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس ایسے ہی۔ اوہ، ڈاکٹر سینا نے کہا اور دیوالی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ تنہائی میں ڈاکٹر سینا نے اس سے کہا، دیوالی جی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی آپ؟ نہیں ڈاکٹر سینا، آپ کی بات کا بھلا میں برا کیوں مانوں گی؟ دیوالی نے کہا اور ڈاکٹر سینا نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، کیوں؟ میری بات کا آپ برا کیوں نہیں مان سکتی؟ میرا مطلب ہے آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں سب کا، ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سینا ہنسنے لگا، پھر بولا، برا نہ ماننے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سارے وہم نکال دیجئے۔ کچھ نہیں ہے، بعض اوقات انسان ایسے ہی خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں گی تو میں آپ کو ایک ماہر نفسیات کو دکھاؤں گا، میرا دوست ہے۔ او نہیں مسٹر سینا، آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، تو پھر آرام کیجئے۔ لیکن دیوالی آرام نہ کر سکی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر سینا بھی اس سے زیادہ دور نہیں تھا، بس اس کے درمیان ایک شریفانہ فاصلہ تھا، لیکن دیوالی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی، ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ دفتن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی پر دستک دے رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آواز چونکہ کھڑکی کی طرف سے آئی تھی، لہٰذا وہ اس طرف گئی تو اسے کھڑکی کے شیشے میں ایک سوراخ دکھائی دیا۔ اس سوراخ کے چاروں طرف بال پڑے ہوئے تھے۔ دیوالی اس سوراخ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ دفتن اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، دیوالی، تم دیوالی نہیں ہو بلکہ پرنسس پرمیتا ہو۔ میں تمہاری تلاش میں نہ جانے کب سے سرگرداں ہوں میری بچی، تمہیں میرے ساتھ دینا پڑے گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دیوالی کا سینہ لرز گیا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کافی پریشان تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس آواز کا تجزیہ کرتی رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ آواز اسی خوفناک آدمی کی تھی۔ بہرحال پھر اس نے ہمت کی، ڈاکٹر سینا کو بار بار جگانا مناسب نہیں تھا، چنانچہ اس نے زینہ طے کیا، نیچے اتری، دروازہ کھول کر باہر لان کا تجزیہ کرنے لگی۔ بائیں جانب گھنے درخت کے پیچھے شاید کوئی کھڑا تھا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس نے سہمی ہوئی سرگوشی میں پوچھا۔ دیوالی، یہاں آؤ۔ جواب بھی سرگوشی ہی میں ملا تھا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھی تھی کہ نہ جانے کہاں سے کسی ڈرم کا ڈھکن لڑکتا ہوا اس کی طرف آیا اور ایک دائرے میں گھومنے کے بعد گھاس پر لڑک گیا۔ کون ہو؟ میں کہتی ہوں کون ہو تم؟ وہ بولی۔ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا۔ گردن سے لے کر پیروں تک سیاہ لبادے میں ملبوس سائے کی آواز پھر ابھری، ادھر آؤ دیوالی، ادھر آؤ۔ اور پھر وہ سایہ گھنے درخت کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ دیوالی نے جھڑجھڑی سی لی، اس کے جسم میں خوف و دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی بے حد کڑی الصورت منحوس شکل آدمی تھا۔ اس نے خوش آمدید کہنے والے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلا کر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بے حد لمبے اور تیز دھار آلے والے تھے۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا اور للجا سا تھا، دانت سرخ اور بے حد غلیظ سے۔ آؤ دیوالی، آؤ، ڈرو نہیں، میرے قریب آؤ، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔